گاؤں میں سمودات میں کہ جب کسی سے بیمار ہو جائے تو ان کے گھر جاؤ، تشریح جنازہ کرو، قبرستان جاؤ تاکہ دلوں میں موت رہے۔ اور جناب ابوذر سے مولا نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا یا ابا ذر اذا سمعت جنازۃ فلیکن عقلک مشغولا بالتفکر۔ اے ابو ذر، جب تم کسی جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، جب تم کسی کا جنازہ ہوگا تو مدہوش ہو کے نہیں، غافل ہو کے نہیں، بلکہ تم غور کرو، مشغولا بالتفکر، تفکر کرو، غور کرو، یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا بھائی، یہ کس کا بھتیجا ہے، یہ کس کا دوست ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اور اپنی یاد رکھو۔ اور ایک روایت میں نے دیکھا کہ حضرت نے فرمایا کہ جب تم کسی کا جنازہ اپنے دوست پر رکھو، جب کسی کا جنازہ اپنے کندھے پر رکھو تو یہ سمجھو کہ اس کا جنازہ نہیں، میرا جنازہ ہے۔ اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہو، پالنے والے میری زندگی سیاہ ہے، پالنے والے میں گناہوں سے بھرا ہوا میرا اعمال ہے، میرا دفتر اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اے میرے قریب یہ پالنے والے اگر تم مجھے دوبارہ حیات دے دے، زندگی دے دے تو میں اپنے اعمال کو درست کروں گا۔ جب میت کو دفن کر کے آئے تو سمجھی کہ میری دلی دعا پوری ہو گئی اور مجھے نئی زندگی مل گئی، نئی حیات ملی۔ دیکھیے امام علیہ السلام کس طریقے سے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دائم نہیں، دنیا ختم ہو جانے والی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، لیکن آخرت دیر پا ہے، یہ واقع رہنے نہیں۔ لیکن واقع اس کا بعد دنیا سے اٹھ جائے وہ کیسے برداشت کرے، بھائی نر کو کیسے برداشت کرے، عزیز کیسے برداشت کرے۔ اللہ کی آزمائش، یہ امتحان کیا کرے، آسان نہیں ہے، لیکن پڑھ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن واقع جدائی کے بارے گراں کو اپنے دل پہ اٹھا کر کے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم کر دینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ مسجد واقع علم مسجد میں ہے یہ بات کہ جب میں اپنے کسی بندی کو آزمائش میں ڈالوں گا، جب کسی کا میں امتحان لوں گا تو امتحان کے بعد اس کے دلوں پہ غم و حزن کی بدلی چھائے، اس کی غم پر پار ہوگا۔ لہٰذا مسجد نے آزمائشوں کے فوراً بعد حکم دیا، میرے پیغمبر بشر الصابرین، آپ بشارت دے دیجیے اس کو صبر کرنے والوں کو۔ وہ کون صبر کرنے والے؟ تو وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات و رحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لطف شامل حال ہوتا ہے، ان پر درود ہوتا ہے، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خدا رب العالمین نے یہ بشارت دی، اس کی بشارت دی تاکہ دلوں پہ جو غم و الم کی بدلی چھائی ہے وہ چھٹے، جو غموں کا پار ہے وہ ہلکا ہو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے درجات کا، ان کے ثواب کا، ان کے اجر کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد ہو رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والے کو پورا پورا بے حساب کر دیں گے۔ آیتیں بتاتی ہے کہ مصیبتوں کے پارے گراں کو اپنے دل کو اٹھانا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ اس لیے مسجد کہتی ہے کہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پیغمبر آپ بشارت دیجیے اور صبر کرنے والوں کو، ان مصیبت زدہ جو مصیبت کے بار کو اپنے دل کو اٹھا لیتے ہیں اور میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے
मुख्तलिफ और पर रहमतों का नुज़ूल होता है। अज़ीज़ान गिरामी, 5 आज़माइशों के बाद ये खुशखबरी है। 5 आज़माइशों के बाद, एक आज़माइश है खौफ की, दूसरी आज़माइश है भूख की, तीसरी आज़माइश है माल की कमी से, चौथी आज़माइश है जान की कमी से, और 5वीं आज़माइश है समरात यानी फल यानी औलाद, फसल का औलाद। ये 5वीं आज़माइश ये औलाद है। यानी ये 5 आज़माइश जो आप देख रहे हैं, अब मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। शाह वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ये 5 आज़माइशें, और हर आज़माइश एक उससे बड़ी है। इसमें आसान तरीन खौफ की आज़माइश। खौफ 2 तरह का होता है, या दुश्मन का खौफ या अल्लाह का खौफ। तो पहली आज़माइश होगी खौफ से, दूसरी आज़माइश होगी भूख से, भूख की आज़माइश, या कहत है भूख की आज़माइश, या रोज़ा है, देखिए। और माल की कमी से, माल की कमी, ज़राअत खत्म हो गई, असबाब रिज़्क़ खत्म हो गए, इलाज पैसे सब हो गए। ये नक़्स माल की कमी, जहाँ जहाँ माल की कमी होती है, अल्लाह लगे, ये सब आज़माइशें हैं। और चौथी आज़माइश जान की कमी, वालिद नहीं है, वालदा नहीं है, चचा नहीं रहे, जान की कमी। और सबसे सख्त आज़माइश और सबसे सख्त इम्तिहान है वस्समरात, औलाद का इम्तिहान। ये बहुत सख्त आज़माइश है, बहुत सख्त। और इन 5 आज़माइशों के बाद मस्जिद से ये कहना कि मेरे पैगंबर आप बशारत दीजिए, जो मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाह कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 आज़माइशों के बाद बशारत है उन सब्र करने वाले को जो कहते हैं इन्ना लिल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब खौफ से इम्तिहान हो तभी इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए, जब भूख से आज़माइश हो तभी इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए, जब माँ की कमी से आज़माइश हो तभी इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए, जब जान की कमी से इम्तिहान हो तभी इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए, जब औलाद से हो तब। क्यों? इसलिए कि जब 5 इम्तिहान के बाद ये है इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर मुसीबत पड़ती है, तो चाहे खौफ की मुसीबत हो, चाहे भूख की मुसीबत हो, चाहे माल की कमी की हो, चाहे जान की कमी की हो, या औलाद की हो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पालने वाले, अगर तू खौफ से इम्तिहान ले रहा है तब भी हमारा सर तेरे हुक्म के सामने झुका हुआ है। ये पालने वाले, अगर तूने भूख से इम्तिहान दिया तब भी हमारा सर तेरी बारगाह में झुका हुआ है, और अगर तुमने माँ की कमी से इम्तिहान दिया तब भी हमारा सर झुका हुआ है। ये पालने वाले, अगर जान की कमी से इम्तिहान लिया तब भी हमारा सर तेरी बारगाह में झुका हुआ है, और औलाद से इम्तिहान हुआ तब भी पालने वाले हमारा सर तेरी बारगाह में झुका हुआ है। ये मतलब है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह, पालने वाले, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं, व इलैहि राजिऊन, उसी की बारगाह में बाज़गश्त है। देखिए ये फिक्रा अज़ीज़ान गिरामी, इस फिक्रा, ये फिक्रा समझिए जिस्म है, इसकी रूह है तौहीद, इसकी रूह है ईमान। सिर्फ ये फिक्रा कहना काफी नहीं है, बल्कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के जो पैकज में माना की रूह है, वो कौन? माने तौहीद और माने ईमान की रूह है। पूरा ईमान समझा हुआ है, पूरा ईमान समझा हुआ है, वहदानियत समझे हुए। पालने वाले हमारे पास है क्या? इन्ना लिल्लाह, कुछ है हमारे पास, जो कुछ है पालने वाले तेरा है, और हम जाएंगे कहाँ? इलैहि राजिऊन, उसी की बारगाह में बाज़गश्त है। अगर फरमाते हैं में इसकी तफसीर करते हुए का इन्ना लिल्लाह, ये इकरार है कि हम मिल्कियत अल्लाह की है, और वह इलैहि राजिऊन, इस बात का इकरार है कि फना होकर के तेरी बारगाह में जाना है, तेरी बारगाह में आना है। अज़ीज़ान गिरामी, तो अगर वज़ाहत की जाए, तशरीह की जाए, तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इस पूरी आयत के जसद में, पैकर में ईमान की रूह है, तौहीद की रूह है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी कोई खौफ मुब्तला हो और उसकी आंखों में आंसू ना आए? ये कैसे हो सकता है भाई? भूख सता रही हो, आंखों में आंसू ना आए? ये कैसे हो सकता है कि माल लुट जाए, ज़राअत बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, और इंसान की आंखों में आंसू ना आए? ये कैसे हो सकता है? जान से इम्तिहान हो, अजीज नहीं, अकारिब नहीं, रिश्तेदार नहीं, भाई नहीं, भतीजा नहीं, चचा नहीं, कैसे इंसान न रोए, औलाद निकल जाए सामने से,
جوان اولاد چلی جائے کیسے نہ روئے. عزیزان کرام فطرت نے رونے پر پہرا نہیں لگایا ہے, نہیں رونے پر پہرا نہیں لگایا ہے بلکہ زبان پر پہرا لگایا ہے. اس لیے کہ رونا تو فطرت بشر ہے, رونا تو فطرت بشر ہے. رونا منافی صبر نہیں ہے, صبر کے خلاف نہیں ہے. کیوں صبر کے خلاف نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام کا بھی امتحان ہوا ہے اولاد سے, ایسا نہیں ہے. ہمارے رسول کا بھی امتحان اولاد ہوا. آپ کے فرزند جناب ابراہیم کا سر باپ کے زانو پہ ہے اور رسالت ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے, اور ٹپ ٹپ آنسو جناب ابراہیم کے چہرے پہ گر رہے ہیں. بڑے بڑے اصحاب جو صبر کے معنی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انت تبکی, اے خدا کے رسول آپ اور رو رہے ہیں. یہ بیلے پیغمبر پر لفظائی اس بات کے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بیلے رسالت پر ایمان نہیں ہے, رسول پہ اقرار. تو حضور نے اسی وقت جواب دیا سنو ان کا نقل کر لے گا حضور ورعین تلمہ. دیکھو جب دل ٹوٹتا ہے تب آنکھیں روتی ہیں لیکن اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کے منافی وہاں ہے جب اللہ کے فیصلے کے خلاف کیا جائے. کہ جناب علی کون آزمائش میں نہیں مبتلا ہوا. اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء, سب سے سخت آزمائش تو انبیاء کی ہوئی ہے, ہماری نہیں ہوئی. سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہوا. سب سے پہلا امتحان جناب آدم نے دیا اولاد کا. اولاد کا بار اٹھایا, اولاد کی جدائی کا بار اٹھایا. جناب حابیل کی شہادت ہوئی, جناب آدم روئے. کتنے دن روئے؟ ایک نہیں. بکا آدم علی حابیل 40 یوما و لیلہ. روایت کہتی ہے کہ جناب آدم اپنے بیٹے حابیل پر 40 شب و روز روئے. اس کا مطلب کہ وہ پہلا نبی جناب آدم کو اللہ نے اولاد کی آزمائش میں, فرزند کی آزمائش میں مبتلا کیا, اور نبی ہو کر کے وہ نبی 40 شب و روز اپنے بیٹے پر روئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمیت یہ ہے کہ آنسو آیا جائے, یہ آدمیت ہے. وہ آدمی نہیں جو نہ روئے, ارے آدم روئے, ہمارے بابا روئے. بتائیے آدم جسے ہم لوگ ہیں بنی آدم نہ روئے. جب آدم روئے تو بنی آدم کیوں نہ روئے؟ یہ تو آدمیت ہے. یہ بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا. امام سے پوچھا گیا مولا اے میرے آقا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ, بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنٌ, اس ذریعے سے مومن یہ سمجھے کہ مومن ہے. بِأَيِّ شَيْءٍ, کس چیز سے جانا جائے کہ مومن ہے؟ وہ معیار کیا ہے, وہ کسوٹی کیا ہے, پہچان کیا ہے, کیسے پتا چلے کہ مومن ہے؟ امام نے پوچھا پوچھتا ہے بِأَيِّ شَيْءٍ, کس چیز کے ذریعے سے مومن جاننے کو مومن ہے؟ امام نے کہا بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَا بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سَخْطٍ وَسُرُورٍ. جو خوشی و غمی وارد ہوتی ہے اس پر خوش ہونا اور حکم خدا کے سامنے سر جھکا دینا, یہ علامات مومن میں سے ہے. مومن کے علامات میں سے ہے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا. اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, یہی ہے. تو عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں تو آزمائشوں میں مبتلا ہوئے, آزمائشوں میں انبیاء کرام علیہ السلام مبتلا ہوئے. اب بہت سی اس پہ باتیں ہیں جو مورد بحث ہے کہ آزمائش کیوں, یہ امتحان کیوں. اللہ کو تو معلوم ہے کون کیا ہے, اس کو نہیں معلوم. ارے زمین کے تہوں کا علم ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے, سب کچھ اس کو علم ہے. تو کیا ہمارے بارے میں علم نہیں ہے؟ جی علم ہے, وہ جانتا ہے. پھر یہ آزمائش کو, یہ ایسی سخت آزمائش, ایسا سخت امتحان کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغبان ہے, ایک زراعت کرنے والا, ایک کھیتی کرنے والا, وہ دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے اور زمین اپنی طبعی طور پر الہی فیض سے زمین کو شگافتہ کرتا ہے وہ دانا, اور درخت بن کر کے تیار ہوتا ہے. اور وہ درخت سخت دھوپ بھی برداشت کرتا ہے, لو بھی برداشت کرتا ہے, سردی بھی برداشت کرتا ہے, یہاں تک کہ جب اس ساری آزمائشوں سے گزر جاتا ہے تب اس پہ پھول لگتے ہیں, تب پھل لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ امتحان کی منزلوں سے گزرا جائے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اب اس کے بعد پھول لگا اور پھل لگا, یہ تمام
ایسے ہی مشیت امتحان اس لیے لیتی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ جوہر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آزمائش نہ ہو تو وہ جوہر پردے میں رہ جائے. جیسے اگر دانے کو اگر زمین کے حوالے نہ کیا جائے، وہ بڑا نہ ہو، دھوپ نہ جھیلے، سردی نہ جھیلے، لو نہ دیکھے، حوادثات کو برداشت نہ کرے تو توانا نہیں ہوگا، وہ طاقتور نہیں ہوگا، برداشت کی قوت نہیں ہوگی. لہٰذا جب برداشت کرتا ہے تو پھول بھی لگتے ہیں، پھل بھی لگتے ہیں، مفید بھی ہوتے ہیں. ایسی اللہ اگر اپنے بندے کو امتحان کو آزمائش اتنا نہ کرتا تو اس کے اندر جو جوہر ہے وہ پردے میں رہ جاتا. ضروری ہے آزمائش مبتلا کرے تاکہ صبر کا جوہر سامنے آ جائے. اگر دیکھیے اگر فقر و فاقہ نہ ہوتا تو قناعت کا جوہر پردے میں رہ جاتا، اگر جنگیں نہ ہوتی تو شجاعت کا جوہر پردے میں رہ جاتا. عزیزان گرامی پوری زندگی اگر دیکھیے مشیت اسباب آزمائش، اسباب امتحان فراہم کرتی ہے تاکہ انسان کے اندر جو جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. ایک بار سلوات پڑھیں محمد والے. بہت تفصیل طلب موضوع ہے لیکن عزیزان گرامی اختصار کے ساتھ پیش کر کے بیان کروں گا کہ سنیے، مشیت اسباب امتحان پیدا کرتی ہے، کیونکہ امتحان اس کو لینا ہے لہذا وہ اسباب آزمائش اسباب امتحان پیدا کرتی ہے. جیسے آپ برابر سنتے رہتے ہوں گے کہ امام روز بیمار تھے اور روزے کی نظر پوری ہو گئی. اب اس کے بعد 3 دن دیکھیے اور کیجیے کیسے مشیت اسباب فراہم کرتی ہے. اہل بیت رسالت افطار کے لیے بیٹھے، جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھے ویسے ایک عالم سائل نے آواز دی، اے اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں. مولا کائنات نے کانوں کی آواز ٹکرائی، مولا نے اپنی روٹی دے دی، نے اپنی روٹی دے دی، حسنین صاحب نے اپنی روٹیاں دے دی، جناب فضا نے اپنی روٹی دے دی. اگر وہ سائل نہ آتا تو ان کے صبر کا جوہر پردے میں رہ جاتا. تو مشیت چاہتی کہ ان کے صبر کا جوہر ان کے سامنے آ جائے. اور عزیزان گرامی اب بات آگے کون کروں. اب دیکھیے مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی، مولا صدیق اکبر نے اپنی روٹی دے دی، حسن صاحب نے اپنی روٹیاں دے دی، جناب فضا نے دے دی. تو اب دیکھیے عطا بخشش کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بخشش کے بھی محرک ہوتے ہیں. جیسے مثلا ایک شخص نے ایک فقیر نے سوال کیا، ایک یہاں پر مرد سخی بیٹھا ہوا تھا، اس نے 10 کلو اس کو دے دی. تو دوسرا جو ان کے بغل میں بیٹھا اس نے کہا صاحب انہوں نے 10 کلو دے دی، میں ہی تو ثواب سے محروم ہوں، میں بھی دے دوں. جیسا انہوں نے دے دیا. تیسرے شخص نے دیکھا کہ ارے بھائی 2 آدمی نے دے دیا تو اس نے کہا میں بھی دے دوں. تیسرے نے بھی دے دیا. چوتھے نے دیکھا ارے بھائی بڑی غلط بات ہے، 3 دے چکے ہیں، میں ہی کو ثواب سے محروم رہوں. چوتھے نے بھی دے دیا. 5ویں نے دیکھا کہ ارے صاحب یہ تو 4 بازی لے گئے تو اب میں ہی کو پیچھے رہوں گا، اس نے بھی دے دیا. تو مطلب آپ سمجھے پہلے کا عمل محرک بنا دوسرے کے لیے، اب دوسرے کا عمل محرک بنا تیسرے کے لیے، تیسرے کا عمل محرک بنا چوتھے کے لیے، اور چوتھے کا عمل محرک بنا 5ویں کے لیے. اب بات سمجھے. اچھا تو جو پہلے کو حاصل ہے ثواب وہ آخری والے کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ کے دوسرے نے دیا، اب 2 کو دیکھ دیا، 3 کو دیکھ کے چوتھے نے دیا، اور 4 کو دیکھ کے 5ویں نے دیا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں مولا کائنات نے چونکہ روٹی دیا ان کو دیکھ کر صدیق طاہرہ نے دیا تو مولا کے فضیلت زیادہ، صدیق طاہرہ کی کم. حسن حسین نے ماں باپ کو دیکھ کے اگر روٹی دیا تو ماں باپ کی فضیلت زیادہ، حسنین کی کم. اگر ان سب کو دیکھ کر کے جناب فضا نے دیا تو اس کا مطلب سب کا اجر ایک طرف اور فضا کا کم. کیوں؟ یعنی کہ 4 کو دیکھ کر دیا ہے. لیکن اب جانے گے بات ایسی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی سائل نے سوال کیا ویسے ہی بیک وقت ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ سائل کو دینا چاہیے. کسی کو دیکھ کر کسی کا میں محرک نہیں بنا. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے. جب سب ایک نور کے ٹکڑے تھے تو دیکھیں سائل کی آواز ان بندگان خدا کے کانوں سے کڑی. ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ سائل کو دے دیا جائے. سائل کو دے دیا تھا. ایک دن سب نے دیا، دوسرے دن سب نے دیا، 3 دن سب نے دیا روٹیاں. اب پانی سے افطار کر لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مشیت کی اسباب نہ پیدا کرتی تو خدا کے قسم معصومین کے صبر کا جوہر ایثار پردے میں رکھ جاتا.
لیکن امتحان لے کر کے مشیت نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. دیکھو روزہ رکھ کے کیسے کھلاتے ہیں, روزہ رکھ کے کیسے دیتے ہیں. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, ان کی جزا بِمَا صَبَرُوا جو انہوں نے صبر کیا جنت ہے, ریشم ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیا کیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا مشیت اسباب امتحان فراہم کرتی ہے تاکہ انسان کے صبر کا جوہر بنے. اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ وہ انتقال بھی ہماری آزمائش ہے. آپ جب کتابیں پڑھیں گے تو وضاحت جہاں کی گئی وہاں گئی کہ ہر شخص امتحان کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو امتحان. دو بھائی ہیں, ایک پیسے والا ہے, ایک مفلوج الحال پریشان ہے, دونوں امتحان ہیں. بڑے بھائی کا امتحان یہ صلہ رحمی کرتا ہے کہ نہیں, چھوٹے کا امتحان یہ قناعت پسند ہے کہ نہیں. اگر ایک صحت مند ہے دوسرا مریض ہے تو دونوں امتحان میں صحت مند کا امتحان ہے کہ مریض کی تیمارداری کرتا ہے کہ نہیں, اور تیماردار کا امتحان ہے کہ شکر خدا کرتا ہے کہ نہیں. اب آپ ایسے اندازہ لگائیں گے تو ہر شخص امتحان کے منزلوں میں ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم اس کی ہمدردی کرتے ہیں کہ نہیں. اگر غریب ہے تو مالی مدد کرتے ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں کہ ہماری آزمائش ہو. اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم بھی امتحان میں ہیں. مشیت ہمارے اثار کو دیکھنا چاہتی ہے, ہمارے جذبے قرآن کو قربانی کو دیکھنا چاہتی ہے, ہمارے ہمدردی کے جذبے کو دیکھنا چاہتی ہے. ہم کتنا ہمدرد ہیں, ہم کتنا اسے چاہتے ہیں, ہمارے اندر کتنے اثار کا جذبہ ہے. جب آپ اس کی وضاحت دیکھیں گے تو کتابوں میں آپ کو باقاعدہ مل جائے گی. یہ پوری آزمائش ہے. کون النبی ہے جو آزمائشوں میں اس نے نہیں گزرا. اللہ اکبر. کس کی بات کروں میں, کس نبی کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان قیامت خیز امتحان صاحب, قیامت خیز امتحان. ایسا امتحان کے لاکھوں مناگ میں گئے, لاکھوں مناگ میں ڈالے گئے. آپ بتائیے آسانی, لاکھوں مناگ میں جناب ابراہیم علیہ السلام پھینکے جا رہے ہیں. ایک ہے منجنیق. منجنیق اس آلے کو کہتے ہیں جس پہ رکھ جناب ابراہیم علیہ السلام پھینکا گیا. اور سب جناب ابراہیم صاحب منجنیق سے چلے قیامت ملیالہ میں چلا, تم فرشتوں میں ماتم فریاد, اے پالنے والے زمین پر ایک تیرا نام لینے والا, پالنے والے ایک. یعنی فرشتوں کا بھی امتحان ہے کہ جناب ابراہیم کے اس مصیبت پر ان کا رد عمل کیا ہے. تو فریاد کر رہے, پالنے والے ایک بندہ, ایک پالنے والے, اے میرے بابو, ایک زمین پر تیرا نام لینے والا. اور وہ بھی آپ کو جانا پالنے والے تو حکم ہوا کہ جاؤ. اور فرشتے آیا, آپ کا فرشتہ آیا. جب یہ خدا حکم تو آگ جائے وہ صاحب بارش کا آیا, پانی پر سے آگ ٹوٹ جائے, اور ہوا کا فرشتہ آیا, ہوا چلی آگ وغیرہ 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 وغیرہ. اور اس کے بعد آگے جناب جبریل بچا لوں کا جی نہیں. کیوں؟ کا یہ آزمائش اور امتحان ہے. بچا لوں کا نہیں. جو فقرہ کا وہ فقرہ آپ کو تعبیر پیش کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا. اس وقت جناب ابراہیم نے سامنے کہا کہ اگر اللہ کو میرا جلنا گوارا ہے تو مجھے جینا گوارا نہیں. اگر وہ چاہتا کہ میں جل جاؤں تو مجھے وہ جلنا گوارا ہے. جب انہوں نے یہ فقرہ کہا, اے جبریل اگر اللہ کو میرا جلنا گوارا ہے تو میں وہ زندگی نہیں چاہتا, مجھے جلنا گوارا ہے. ویسے امتحان میں کامیاب وصیت نے کہا یا نار کونی بردو سلام علی ابراہیم, اے آپ کو ابراہیم کے لیے سلامتی کی طرح ٹھنڈی ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی, میں نے دیکھا کسی کتاب میں عجیب فقرہ کہ جیسے ہی جناب ابراہیم منجنیق سے چلے, یہ سالے کو جناب ابراہیم کو کیا روکا گیا, جیسے منجنیق چلے سنیا ایک درخت کی شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. ادھر منجنیق سے جناب ابراہیم نکلے, ادھر شاخ سے اس درخت کی شاخ سے پرندہ چلا. حکم ہوا اے جبریل پرندوں کو بتاؤ کہاں جا رہا ہے. جبریل پرندے کے پاس آئے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اگر مدد نہیں کر سکتا جلنے کا منظر بھی کیوں دیکھوں. یعنی اگر میں بچا نہیں سکتا تو جلنے کا منظر بھی کیوں دیکھوں, ہٹو مجھے جل جانے دو. یعنی آپ بتائیے کہ اس نے کم سے کم محبت کا ثبوت دیا. کہا کہ اگر میں کم سے کم مدد نہیں کر سکتا تو جلنے کا خلیل خدا کے جلنے کے کیوں منظر دیکھوں. اے جناب علی, جبریل نے اس کو بچا لیا. کہا مجھے چھوڑے کیوں بچاتے ہو؟ کہا اللہ نے کہا کہ جس پرندے کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے
مجھے گوارا نہیں کہ وہ جلے. یہاں تک تعریف کی بات تھی. اب عزیزان گرامی میں اسی کے سارے کہنا چاہوں گا کہ اگر پرندے خلیل خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو خالق کو گوارا نہیں کہ وہ پرندہ جلے. یہ پالنے والے اگر کسی کے دل میں آل محمد کی محبت پیدا ہو جائے تو تجھے کیسے گوارا ہے کہ وہ آگ سے جہنم میں جلے. ایک بار سلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی امتحان میں کامیاب ہو گئے. ایسے نہیں امام بنے. اب ساری آزمائشیں ساری امتحان سارے امتحانات ہیں. اور سب سے سخت امتحان دیکھیے اولاد سے امتحان جناب آدم کا, اولاد سے امتحان جناب یعقوب کا, اولاد سے امتحان جناب ایوب کا, اولاد سے امتحان جناب ابراہیم کا. اور سب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. سب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں. جناب آدم کا امتحان اس کی نوعیت الگ, جناب یعقوب کا امتحان ان کی نوعیت الگ, اور جناب ایوب کا امتحان ایک بیٹا نہیں 12 بیٹے, 12 بیٹے چھت کے نیچے کھانا کھا رہے ہیں. وہ پوری چھتی بیٹھ گئی ایک ساتھ 12 بیٹے. آسان ہے؟ ان اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے سخت جن کو مصیبت مبتلا کیا وہ انبیاء ہے. صبر ایوب ایسے ہی نہیں ہے. صبر ایوب قرآن نے کہہ دیا ان بہت ساری آزمائشیں ہیں. کھیتی اور تمام کھیت باغ باغات سب جتنے جانور سب ختم ہو گئے. ایسی آزمائش, ان آزمائشوں کے بعد مشیت سے بڑھ کیا بات تھی؟ ان وجدناہ صابرا, ہم نے ایوب کو صابر کہہ پایا. کسی عام انسان کا خطاب دینا اور ہے, اور خالق یعنی امتحان لینے والے کا اعلان کر دینا کہ ہم نے ابراہیم کو, ہم نے ایوب کو صابر پایا. یہ بڑی اہم منزل ہے. انا وجدناہ صابرا, ہم نے صابر پایا. اور عزیزان گرامی ہے بندگان خدا میں بھی ایسے سے بنتے ہیں. بندگان خدا میں بھی ایسے سے بنتی ہے. تو کیا کی بات ہے بندگان خدا میں. چنانچہ ایک مومنہ خاتون جس کے یہاں آگے مہمان آگے اس کے یہاں ٹھہر گئے تو مہمان کو روکا کرو, میرا بیٹا گیا ہے جنگل سہارا میں گیا, وہ آتا ہو. ایک سوال آیا, وہ صحیفہ میں دیکھا تو میرا بیٹا نہیں ہے. تو اس کو آہستہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا جنگل میں گیا. اس کا نام تو ہم بھی عقیل کی ماں. جو مجھے میرا بیٹا جنگل میں گیا تھا وہ پڑھتا نہیں کیا بات. کہا کہ میں کیا بتاؤں, ایک غضبناک دودھ میں اس کو کنویں میں ڈال دیا. آپ کو اس کا کوئی جلال ہوئے یہ بڑی سخت منزل ہے. ماں کے لیے بڑی سخت منزل ہے. بتائیے وہ کہہ رہا کہ تیرا بیٹا ہر تو ہے, لیکن جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون, اس مومنہ عورت, اس مومنہ کی سبو استقامت سے ہم لوگ حیرت ہوئے کہ مومنہ کے اندر قوت برداشت, قوت استقامت, یہ صبر کے لیے ہم قوت. ایسا اس نے اس جوان سے کہا کہ اچھا تم اترو, سواری سے اترو, ناکی سے اترو اور میرے مہمان کی پذیرائی کرو. ایسا اس نے ایک پیڑ کو ذکر کیا. کھانا تیار ہوا, ان لوگوں نے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے تو وہ خاتون کے پاس آئے اور کہا کہ سنو, میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو. وہ کہتے کہ ہم نے جو مہمان ان کا بیان کیا کہ ہم نے ایسی خاتون نہیں, ایسی صابرہ خاتون نہیں. تو آگے وہاں کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہو, جس کو قرآن یاد ہے, جو پڑھے تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو, میرے دل کو تسلی حاصل ہو. کوئی ہے قرآن؟ تو یہ سمجھنا ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. کہا ذرا تم قرآن پڑھو تاکہ مجھے تسلی حاصل ہو. اس نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ یہی آیت شروع کی, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. پوری آیت پڑھی تو کہتے ہیں کہ مہمان کو اس عورت نے کہا, خاتون نے کہا, اس مومن نے کہا ذرا مجھے اجازت دو, میں تھوڑی دیر کے لیے جا دوں. اور اسی چند رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یہ پالنے والے میں نے تو تیرے وعدے پر صبر کر دیا. میں تو جوان بیٹے کی
ایسی ایسی مومنہ ہے ان کے اندر قوت صبر دیکھی گئی ہے. تو عزیزان گرامی میں اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان پڑھ کر کے زمان تمام کروں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا اولاد سے کیسا ہے گا. ایسا امتحان تو کسی نبی سے ایسا امتحان نہیں کیا گیا. وہ کیسا امتحان؟ بیٹی کو ذبح کرنے والا امتحان. جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے ایک حکم ملا کہ آپ بیٹے کو ذبح کرو. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اور تفصیل طلب بات ہے, مفصل طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انظر ماذا ترى. اے میرے لال, میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. یہ باپ کے لیے کتنا سخت, اتنی سخت آزمائش ہے. باپ اور بیٹی کے گلے پہ چھری پھیرے, تصور کیجیے کتنا سخت امتحان ہے. اور جناب ابراہیم اپنے جوان بیٹے سے کہنے گی, اے بیٹا فرض اور کرو, ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا, بابا جو آپ کو حکم دیا جائے جو اس پر آپ عمل کریں. دیکھیے, باپ کہتا میں نے خواب دیکھا, اور بیٹا کہتا ہے جو حکم دیا جا چکا. اس کا مطلب وہ 13 سال کے ہیں. جناب اسماعیل مفسرین کے بیان کے مطابق 13 سال کے اسماعیل ہیں, اور 13 سال کے اسماعیل وحی کی زبان کو سمجھ رہے ہیں. یہ وحی ہوئی, وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے. جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل, اے بابا جان لیجیے ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جا چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جناب اسماعیل 13 سال کے ہیں لیکن وحی کی زبان کو سمجھ رہے ہیں. اب ایک جملہ دل چاہتا ہے کہ ایسا یہ بتائیے, 13 سال کا اسماعیل اگر وحی کی زبان کو سمجھے تو آپ کوئی اعتراض نہیں, اور 13 سال کا علی حدود العشیرہ میں وحی کی زبان کو سمجھے تو آپ کہتے 13 سال کا سن, 13 سال کا اسماعیل وحی کی زبان کو سمجھتا کریں کہ آپ کی بات اے بابا جو آپ کو حکم دیا جائے اس پر آپ عمل کریں. اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے نصیب احمد کی, اس کے بعد کیا, اگر یہی تک آیت ہوتی تو جناب اسماعیل کے بارے میں ہر آدمی یہ سوچتا کہ جبرن تیار ہوئے یا خوشی سے. خود جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ ساتجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کریں. ساتجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. دیکھیے, یہ نہیں کہہ رہے کہ صبر کرنے والا پائیے گا, کہہ رہے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جناب اسماعیل کی عصمتی نگاہ, عصمتی نظر ایک ایسی فہرست پر تھی جس پہ صبر کرنے والے موجود تھے. کہ انہیں صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیے گا. تو عزیزان گرامی, باپ بیٹے دونوں ساتھی, قرآن کہتا فلما اسلما, انہوں نے حکم خدا کے سامنے سر جھکا دیا. مشیت جب دیکھ لیا کہ واہ خیر, باپ بیٹے حکم خدا کے سامنے سب جھکا دیں گے. منہ کے بل لٹایا, اب اس کے بعد قرآن نے ذکر نہیں کیا, منہ کے بل لٹایا, چھری بھی لے لی. مسجد سے بڑھ کے آواز ابراہیم اور صدق ہوا, ہم نے آواز ابراہیم نے آپ کو سچ کر دکھایا. اور صبر ہی معیار امامت ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا, اور ہم نے ان میں سے امام بنایا ہے. کب بنایا ہے؟ تو ہمارے امر کی ہدایت کرے. لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے صابر ہونا ضروری ہے. منصب امامت کے لیے صبر ضروری ہے. جو امام ہوگا وہ صابر ہوگا. تو عزیزان گرامی, یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صبر امامت کی علامتوں میں سے ایک صبر ہے. میں نے کہا یہ بہت طویل موضوع ہے. صبر جناب ایوب نے بھی صبر کیا, اور سارے نبیوں نے, اس کا اس کے امتحان میں سب نے صبر, لیکن سب کا صبر ایک طرح, اور
کس کا صبر کروں؟ جناب عباس علیہ السلام کا صبر، جناب مظلوم کربلا کا صبر، ایسا صبر میں یہ کہتا ہوں اگر واقعی صبر مجسم ہو جائے تو شہدائے کربلا کی شکل بنے، امام حسین کرام کی شکل بھی آئے، ایسا صبر کہنا کہ ایسا صبر کسی نے نہیں کیا جو زہرا کے نام سے جگر کے ٹکڑوں کی لاش اٹھا کر کے زہرا کے لال میں صبر کیا، 34 سالہ بھائی کی لاش اٹھا کے صبر کیا۔ میں مرحوم کے بھائی سے کہوں گا خوش نصیب ہیں آپ، بھائی کی لاش اٹھا لائے، بھائی کی لاش جا کر سپرد لحد تو کیا، لیکن ہائے رے زہرا کا لال ٹوٹی ہوئی کمر، بھائی کے مرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ جن کے ذرا ظاہری سنت کی نتی، اے بھائی عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بھیا، ارے ماں پہ دل سے پوچھئے، ارے 34 سالہ بھائی کی لاش نہ اٹھا سکے، ارے لاش فراش پہ چھوڑا، زہرا کا لال خیمے کی طرف آگے بڑھا۔ امام حسین صاحب کا صبر کیسا صبر ہے زہرا کا لال کا، کیسا صبر ہے، سارے امتحانات زہرا کے نام لے لیے، ایک وقت میں خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، مال کی کمی کا امتحان، جان کی کمی کا امتحان، والثمرات اور اولاد کا بھی امتحان دیا، اولاد کا بھی امتحان دیا، اور وہ بھی کیسا بیٹا، سب کے بیٹے قربان ہو جائیں مظلوم کربلا کے بیٹے پر، تو چلتا تو رسول کی رفتار، گفتگو کرتا تھا رسول کی گفتگو، ایسا جیسے رسول بول رہے ہیں، ایسا رفتار ایسی تھی جیسے رسول چل رہے ہیں۔ خود امام فرماتے ہیں اے پالنے والے میرے معبود، اب میں دشمنوں میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں اے پالنے والے تیرے حبیب سے مشابہ تھا، میرے نانا سے مشابہ تھا، میں جو اپنے نانا کی زیارت میں مشتاق ہوتا تھا وہ پردوں کو دیکھ لیتا تھا، امام نے اس پر مجھ کو رسول کیا اور جنابی ایک پر چڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ علی پر کا تھوڑا بہت ہی رفتار، جب علی پر چلے ہیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، ٹھوکر کھا کے گرا، اور جو گرنے کی آواز سنی تو گھوڑا موڑ کے دیکھا میرا ضعیف باپ آ رہا ہے، میرا ضعیف باپ آ رہا ہے۔ جناب علی پر نے کہا کہ بیٹا، جناب علی پر نے کہا کہ بابا آپ مجھے رخصت کر کے، کہا بیٹا دل نہیں مانتا، یہ میرے علاج جب تک سامنا رہے مجھے لوگوں کو دیکھے رہنا۔ علی پر میدان میں ادھر امام تلے خیمے پہ لیلہ کی نگاہ امام پہ کہہ رہے اس خیال سے کہ جب میرے لاپ کو کوئی مصیبت آئے گی، جب میرے لاپ کو کوئی آفت آئے گی، امام باپ ہے ان کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ بدلا تو میں لیلہ رکھ دیا، آقا خیر تو ہے، کہا میں لیلہ بڑی سخت نظر تھی، امام حسین صاحب کا لیلہ کو کیسے واپس کرے، لیکن امام نے سہارا لیا، نانے کے قول کا کہا میں لیلہ سمیت و جبی رسول اللہ، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے، ان دعا لکم مستجاب فی حق ولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، جاؤ جا کے خیمے میں جاؤ دعا کرو۔ اسی طرح لال کے مقابلے میں پہلوان آ گیا ہے، جو پہلوان سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اور میں لیلہ آئی، ایک ایک بیوی کو اکٹھا کیا، جب ساری دنیا قریب آ گئی تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، کہتے یا رات یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب تک یوسف کو پلٹانے والے، میرا لال مقتل میں ہے، ماں کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر پلٹ کر کے آئے ہیں، لیکن کیسے آئے ہیں آپ دیکھیں کیسے آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے آئے ہیں یا ابت الآتش قد قتلنی واسر الحبیب اجہلنی، ہائے بابا پیاس مارے جا رہے ہیں، ہائے بابا پیاس مارے، یہ سب 1400 سال ہو گئے، آج بھی جب کوئی ذاکر، جب کوئی فقیر پیاسے لیکر کی زبان سے نکلے ہوئے فرقے کو پڑھتا ہے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ اس نے اپنے ضعیف باپ کے سامنے کہا تھا یا ابت الآتش قد قتلنی، ہائے بابا پیاس میرے مارے جا رہی ہے، ہائے بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جب آپ اتنا بے چین تھے تو وہ ضعیف باپ جس کے سامنے جوان بیٹے نے کہا ہوگا یا ابت
آئی ہے. امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اے بیٹا آ کے لسانے اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر نے زبان بھی فوراً نکالی. یہ کہہ کے اے بابا آپ کی زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں, آپ کی زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں. صوفہ امام نے کہا انگوٹھی دی, کہا بیٹا اس کو دھیان میں رکھ لو, اب تم اس کے نانا کی طرف سے سیلاب ہو گئے, اس کے ذریعے سیلاب ہو گئے. اب علی اکبر مقتل میں آئے, بس مجلس میں نے تمام کر دی. علی اکبر مقتل میں آئے, نیزہ کھا کے جو گھوڑے سے گرے تو کیا کہا ہے, علیکم منی السلام, بابا میرا سلام قبول کر لے. السلام علیکم نہیں کہا. کیوں کہا؟ سلام اس لیے پلٹ دیا تاکہ بابا کو زبان سے جواب دینے کی زحمت نہ ہو. اس لیے میرے بابا کی زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں. علی اکبر نے سلام کو علماء نے دو مفہوم لکھا. کہا جب سلام پلٹ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ کہ علیکم السلام بابا کو زبان سے جواب دینے کی زحمت نہ ہو. ایک یہ کہ بابا نہ آئیے گا, سینہ ہوگا, زخم ہوگا, زخمی کلیجہ ہوگا, بابا کیسے دیکھیں گے. لیکن جناب علی اکبر کے پاس امام پہنچے ہیں, عجب منظر دیکھا. سینہ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دیکھا ہے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ سینہ دیکھا, زخم دیکھا, زخمی کلیجہ دیکھا. تو بوڑھا باپ زمین قبر پر بیٹھ گیا. کہا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے ہاتھ ہٹایا, عجب منظر دیکھا, دیکھا نیزہ سینے میں پہنچ گئی. ایک مرتبہ بابا کو آواز دی, اے بابا آئیے سہارا دیجیے. یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا تو کلیجہ نکل آیا.